السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک کلچر HAZ۔ بیوی ہو تو ایسی۔ ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر ایک محل کے قریب گھر کی چھت پر پڑی جس پر ایک خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے ایک باندی کو بلا کر پوچھا، کس کی بیوی ہے یہ؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کی خوبصورتی اور حسن و جمال کا جادو سا چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس سے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے۔ ہمارا یہ پیغام، یہ خط فلاں فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر آ گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا اور صبح منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا، اس بات سے بے خبر کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر جیسے ہی فیروز نظر سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے کہا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی بادشاہ کا مطلب سمجھ گئی اور بادشاہ سے کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہا۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن ہمارے بڑے کہہ گئے ہیں کہ شیر کو اگرچہ بھوک کتنی بھی لگی ہو تو وہ مردار مرے ہوئے کھانا کا گوشت تو نہیں شروع کر دیتا، اور بادشاہ سلامت، آپ اس کٹورے میں پانی پینے آئے ہیں جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہو۔ بادشاہ اس عورت کی بات سے بڑا شرمندہ ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنے چپل وہیں بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہوں۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور گھر کی طرف چلا۔ فیروز نے اپنے گھر پہنچ کر تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے چپل پر پڑی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کے رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اسے سفر پر کیوں بھیجا تھا۔ بادشاہ نے فیروز کو اس لیے سفر پر بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر لے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر 1000 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور کچھ تحائف بھی خرید لیے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی، جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے ماں باپ کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ داماد اور بیٹی کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا۔ 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کو پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور کہا، کیا آپ ہمیں اپنی بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے؟ تو اس نے کہا، اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے پاس ایسا کوئی حق باقی نہیں ہے جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ کیس کو قاضی صاحب کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی صاحب کو صحیح سلامت رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک ہرا بھرا باغ، پیڑ پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس آدمی کے حوالے کیا تھا، تو ہمارا باغ اس آدمی نے اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے،
پیڑ کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی نے فیروز کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں تو لڑکے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ تو لڑکے نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں واپس کیا ہے، جیسے پہلے تھا۔ انہوں نے کہا، ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم باغ واپس کرنے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا، ہاں فیروز، تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن جب میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے ہوئے سب سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، روز اپنے باغ کی طرف امن اور بے فکر ہو کر جاؤ، اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں ضرور گیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی عنصر چھوڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے ارد گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے۔ کتنا اچھا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے راز کو چھپانا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے، اپنے گھروں کے بھید کسی کو معلوم بھی نہ ہوں۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک برابر پہنچتی رہیں۔